پارا چنار ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ 30 دن سے جاری محاصرے میں اب پارا چنار کے شہریوں کے لیے اجناس کی بھی کمی ہو چکی ہے۔ وہاں موجود ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پیناڈول جیسی ایک بنیادی جو ٹیبلٹ ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، جس وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں پارا چنار کے اور کرم ایجنسی کے ضلع کرم، جو اب ضلع کرم بن چکا ہے، اس کے تمام تر راستے دہشت گردوں سے چھڑوانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ادارے ناکام ہو چکے ہیں، سول بیوروکریسی ناکام ہو چکی ہے، اور کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان سب کی ملی بھگت سے اب یہ 30 دن سے جاری محاصرہ وہاں پہ ایک ایسی انسانی المیہ جنم لے رہا ہے وہاں پہ جس میں اجناس کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور ایسی تمام تر صورتحال میں صوبائی اور وفاقی حکومت کی خاموشی جو ہے اس پر بہت بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب مجلس وحدت مسلمین نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اگر پارا چنار میں اور کرم ایجنسی میں یہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا تو کرم ایجنسی کی طرف ملک بھر سے واک کیا جائے گا، یعنی مظاہرہ، یعنی ایک لانگ مارچ ٹوارڈ کرم ایجنسی کیا جائے گا تاکہ ان راستوں کو عوامی طاقت سے کھلوایا جا سکے۔ پشاور میں بھی دھرنے کے حوالے سے اعلانات سامنے آ چکے ہیں، لیکن اب شدید تشویشناک صورتحال ہو چکی ہے۔ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ایک تو میڈیا کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے معلومات مکمل ہم تک نہیں پہنچ پاتی، اور کچھ معلومات جو پہنچ پاتی ہیں وہ بھی بہت حد تک سینسر کی جاتی ہیں، اس پر بھی بہت حد تک رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تاکہ عوام اس سچائی کو نہ جان سکے، اس تلخ حقیقت تک نہ پہنچ سکے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ابھی اگر بات کریں تو پارا چنار میں مسافروں کو جو ارد گرد کے راستے ہیں جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2 دن قبل ایک اوورسیز پاکستانی عبد الوہاب کو نشانہ بنایا گیا جو کئی دن تک پشاور میں مقیم تھے اور اپنے علاقے میں واپس جانا چاہ رہے تھے۔ ایون وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے تاکہ پاکستان میں ہی اپنے کاروبار کا آغاز کر سکے، لیکن ان کو وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں دہشت گردوں کی فائرنگ کے ساتھ۔ اسی طرح اگر بات کریں تو اوپر کرم کے فیلڈر گاڑیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی اور 2 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور یہ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قطر سے طویل مسافت کے بعد اپنے گھر جو پارا چنار میں موجود ہے وہاں پہ واپس جا رہا تھا۔ یہ کیسی ریاست ہے جو اس حد تک خاموش ہے، اس حد تک غافل ہے کہ اس حد تک چاہے وہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وفاقی ادارے ہو، چاہے ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں، ان تمام کی مجرمانہ غفلت جو ہے، اور غفلت سے تو اب ایک حد تک آگے کام بڑھ چکا ہے۔ یہ تو مجرم خود ارتکاب جرم ہو گیا کہ آپ نے 30-32 دن سے جاری محاصرے کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے، قیام امن کے لیے کوئی ٹھوس مقدمات نہیں کریے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو، ایئر چیف کو اور دیگر چیف صاحبان کو ایکسٹینشنز تو دی جا رہی ہیں، لیکن ان سے سوال یہ نہیں کیا جا رہا کہ جو آپ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ بارڈر کی حفاظت، تو بارڈر کے اس پار سے بھی حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی آپ کی کارکردگی وہاں پہ دکھائی نہیں دیتی۔ اندر سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی دہشت گرد، تکفیری جو خارجی، جن کو آپ بولتے ہیں آج کل جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، خارجی دہشت گرد جو اندر سے حملے کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، کوئی بھی کامیابی نظر نہیں آتی۔ تو کن کامیابیوں کے بل بوتے پر ایکسٹینشنز دی جاتی ہیں، کن کامیابیوں کے بل بوتے پر تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں؟ کیا پاکستان میں بہنے والے معصوموں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ اس پہ اتنی خاموشی، اتنی بے حسی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ دوسری جانب اگر یہ حالات اسی طرح بگڑتے ہیں تو اب وہاں پہ غذائی قلت پیدا ہو جائے گی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک چھوٹا غزہ جو ہے وہ پارا چنار کو بنا دیا گیا ہے۔ اگر غذائی قلت سے بھی وہاں پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی تو لوگ پھر بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس امر کی طرف حکمرانوں کو فوری طور پر سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے۔ کرم ایجنسی ضلع کرم
اور قرب کے تمام علاقے وہاں بسنے والے، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، وہ پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے کہ وہ روز بروز سسکیاں لیتے ہوئے وہاں پہ مرتے ہیں؟ اور ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک وہاں پہ جو ایک وار مسلط ہے، ایک جنگ مسلط ہے، اس کا ایک مکمل حل کیوں نہیں نکلتا؟ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید پارا چنار کے اندر کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے نہیں۔ دوسرے کئی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یا پسے پشت ڈال کر شیعہ سنی ایک تاثر دیا جاتا ہے جو کہ ایکچول وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یعنی زمینوں کے اگر مسائل ہیں تو زمینوں کے مسائل سمجھے جانے چاہیے، اس کو تفرقہ بازی نہیں سمجھنا چاہیے، اور زمینوں کے مسائل زمینیں جن کی ہیں ان کو دیے جائیں۔ کرم ضلع جب سے بنا ہے وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تحصیل ایڈمنسٹریشن اور جتنے بھی اس کے ادارے ہیں جن کا تعلق زمینوں کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ اس بات پہ ناکام رہے ہیں کہ جو وہاں کی زمینیں ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ تو ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیا کریں؟ اب آج بھی وہاں پہ ایک احتجاج شہر کے اندر ہو رہا ہے، اور اس احتجاج میں بات کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ راستوں کو کھولا جا سکے، لیکن کوئی بھی وہاں ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی وہاں ان کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے راستوں کی بندش کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اگر بات کریں تو سینٹر راجہ ناصر عباس صاحب بڑی ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کریں تو شیعہ علماء کونسل کے علامہ عارف وادی صاحب اس پر بات کر چکے ہیں۔ دیگر جو ہے کچھ سیاسی حلقوں کی جانب سے اور پارا چنار کے وہاں سے جیتنے والے ایم این ایز کی طرف سے، ایم پی ایز کی جانب سے بھی مسلسل بات ہو رہی ہے کہ بھائی انصاف کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے آگے بڑھتے، اور یہ تمام جو وہاں پہ جنگ ہے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے روکتے ہیں۔ اس پر جتنے جرگے ہوتے ہیں اس سے قبل بھی وہ صوبائی حکومت کرے، وفاقی حکومت کرے، سیکورٹی کے ادارے کریں، ان جرگوں میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جرگے کے کسی بھی فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے قبل بھی ابھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین سمیت پارلیمنٹیرین کے ایک پورے وفد کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اب امن قائم کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کیا امن قائم کریں گے جو وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او کو بدلنے کی یا ایک ڈی سی کو بدلنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈی سی اور ڈی پی او کو بدلنے کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بہت ہی عزیز ترین ہیں کہ جو وہاں پہ اتنے ناکام ہونے کے باوجود اگر صوبائی حکومت کے عزیز ترین ہیں، تو بہت سے سوالات جو ہیں یہ صوبائی حکومت پر بھی اٹھتے ہیں، اور ان کے سوالات کے جوابات ان کو لازمی دینے چاہیے۔ اس حوالے سے بہت سی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جن ویڈیوز میں گو کہ میں وہ ویڈیو اپنے ویلاگ میں دکھا نہیں رہا، لیکن وہ ویڈیوز بڑی تشویشناک ہیں، جس میں ہم مورچے دیکھتے ہیں، جس میں ہم سڑکوں پر گشت دیکھتے ہیں اسلحہ بردار لوگوں کا، اس میں ہم وہاں یوز ہونے والے اسلحہ جو دیکھتے ہیں، جدید اسلحہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا جدید اسلحہ وہاں کیسے پہنچ رہا ہے، کون سے راستوں سے پہنچ رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے، سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ تو یہ تمام سوالات بھی اپنی جگہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے الزامات جو ہیں وہ ایک دوسرے پر لگتے ہیں، اگر مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات لگتی ہیں، وہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں تنظیم آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں تنظیم آ رہی ہے، کوئی شیعہ مسلک کو کہتا ہے، یہ تمام تر جو گورکھ دھندا ہے، آخر اس کا حل کیوں نہیں نکلتا؟ ریاست کوئی ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ ہم ایک غیر جانبدار تحقیقات ہی کر لیں، لیکن تحقیقات غیر جانبدار کریں؟
یہ نہ ہو کہ ریاست جن کا لدم تنظیموں کو پروان چڑھاتی رہی ماضی کے اندر، وہ ان کو ذمہ داری سے مبرہ کر دیا جائے اور پھر ایک نیا الزام کسی اور پر تھوپ دیا جائے۔ ریاست کو چاہیے کہ غیر جانبدار انکوائری پورے معاملے کی کریں، پچھلے 40 سال کا ریکارڈ سامنے رکھے، وہاں جنگ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اسلحہ کہاں سے جا رہا ہے، ایک ایک چیز کی غیر جانبدار انکوائری کر کے پھر ایک ایسا کریک ڈاؤن کیا جائے جس میں بنیادی طور پر جو دہشت گرد ہیں ان کی جڑوں کا خاتمہ کیا جائے، نہ کہ پھر عوام کی زندگی کو وبال جان بنایا جائے۔ اگر ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہاں سے عوام کوچ کر جائیں، وہاں سے عوام نکل جائیں، تو یہ بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، پارا چنار کے کرم ایجنسی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ خود چاہتی ہے کہ پارا چنار کے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، پارا چنار کے لوگ یہاں سے نکل جائیں، پھر یہاں پہ جو ہے وہ کوئی چیز بنا دی جائے یا کوئی منصوبہ فیوچر کا اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ انتہائی غلط اور گناؤنی بات ہے۔ وہ لوگ وہاں پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، پاکستان کی سرحد کا دفاع کرتے ہیں اور سالوں دہائیوں سے کر آ رہے ہیں۔ پڑھائی وہاں پہ بہت زیادہ، یعنی ایجوکیشن کا ریشو بہت اچھا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہاں پہ جینے دیا جائے، اور جینے کے لیے ضروری ہے کہ اب ریاست اس بارے میں ایک پاکستانی ریاست اور ایک ماں کی حیثیت سے سوچے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔